امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور صرف اپنے سامنے جھکایا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے۔ تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا، لائن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے، آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کی جگہ پر حرام ہے، یعنی اتنا زبردست یہ ایکٹ ہے سجدہ کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی اس جگہ کہ جو انسان کثرت سے سجدے کرے گا تو قیامت والے دن بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنت الفردوس میں بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی کہ سجدے میں جب جاؤ تو اس کنوکشن کے ساتھ جاؤ کہ اللہ میری کنفرم دعا قبول کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ورسٹ آف کریشن کی دعا بھی قبول کی ہے۔ کب؟ کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا، خدا نخواستہ ابلیس ورس ہے، اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سنے گا۔ نمبر 6، فیل ہیپی اباؤٹ اوور کمنگ یور اینمی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حدیث ہے جب شیطان انسان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو روتا ہے، صحیح حدیث ہے، وہ روتا اس لیے کہ مجھے موقع ملا تھا میں نے نہیں کیا اور میں رجیم ہو گیا، میں دھتکارا گیا، اور دیر از نو ٹرننگ بیک فار ابلیس۔ ابلیس جو ہے، کسی نے سوال پوچھا بھی تھا کہ از دیر اینی چانس کہ ابلیس بھی معاف ہو جائے، تو دیر از ایبسلیوٹلی نو چانس، کیونکہ اس کا گناہ جاریہ اس لیول کا ہے، اس لیول کا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، تو وہ ڈومڈ ہے۔ اور ابلیس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مایوس کن، وہ ٹوٹلی مایوس ہے۔ تو جب وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس لیے جب بھی تم سجدہ کرو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم شیطان کو ہرا رہے ہو، وہ تمہیں روک رہا ہے سجدے سے لیکن تم کر رہے ہو تو یو آر سکسیسفل، یو آر وکٹوریس۔ جب تم نماز پڑھو اور جب تم سجدہ کرو تو وکٹری تمہاری ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف تم نے جنگ جیت لی ہے، لیکن یہ جنگ جاری رہے گی۔ نمبر 7، فیلنگ اے سینس آف سیلف آنر۔ اس پہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا، او اللہ، ایز یو ہیو پروٹیکٹڈ مائی فیس فرام پروسٹیٹنگ ٹو اینی ون ادر دین یو، دین پروٹیکٹ اٹ فرام آسکنگ اینی ون ادر دین یو۔ امام احمد بن حنبل نے اس سیلف آنر کی ہمیں ایک، آپ کہہ لیجئے، ایک تصویر دکھائی۔ سیلف آنر کیسے آتا ہے سجدہ کر کے؟ دیکھیں، امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور صرف اپنے سامنے جھکایا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو اس سے انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے، سیلف آنر آتا ہے، انسان کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ اپنی پرسنالٹی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اپنی پرسنالٹی نا بہت انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے انڈیپینڈنٹ، تو اس کا بہترین حل ہے کثرت سے سجدہ، اس کا بہترین حل ہے سجدے میں اللہ سے کنیکٹ کرنا اور صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا۔ یہ وہ ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ آتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ اپنا کام خود کرتے تھے اور اتنا ان کا تقویٰ اور توکل تھا کہ یہاں تک کسی کو آج تک یہ بھی نہیں کہا مجھے پانی پلا دو، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ابو ذر جو مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ، اسی میں تیری عزت ہے، اسی میں تیرا سیلف آنر ہے۔ تو صحابہ کی یہ تربیت تھی۔ تو اینی وے، سجدے سے انسان کی یہ پرسنالٹی سٹرونگ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کم پھیلائیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ریلائنٹ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابلیس جب بھی سجدہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو، کہتا ہے وہ ٹو می، تباہی ہے میرے لیے۔ The son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated, so for him is paradise۔ وہ پچھتاتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ And I was commanded to prostrate but I refused and for me is hellfire۔ تو وہ یہ باقاعدہ الفاظ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دشمن کو ہرا رہے ہو باقاعدہ۔ اب کچھ حدیث کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ پوزیشن تھی، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گڈ نیوز یا کچھ اچھی چیز سنتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی رزلٹ آیا آپ کا، کہیں کوئی اچیومنٹ ہوئی آپ کی، دنیاوی اچیومنٹ،
تو آپ سجدہ کریں اللہ کو, اس سے آپ کا گریٹیٹیوڈ بھی بڑھے گا. بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے. تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا, لائن شکرتم لازیدنکم, ٹھیک ہے, آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ, ایلیویشن آف رینک اینڈ ریموول آف سن. حضرت صوبان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو مسٹ پرفارم مینی پروسٹریشنز ٹو اللہ, فار یو ڈو ناٹ پروسٹریٹ ٹو اللہ بٹ دیٹ اللہ ول ریز یو 1 degree فار اٹ اینڈ اریز 1 sin فار اٹ. سجدے کثرت سے کرو, کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا سٹیٹس بڑھاتا ہے جنت میں, اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے تمہارے نامہ اعمال سے. تو یہ کتنا زبردست طریقہ ہے اپنے گناہ مٹوانے کا. ذر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating Rabbi inni zalamtu Rabbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. یہ حضرت علی سے دعا ثابت ہے. حضرت علی نے کہا کہ سب سے جو بیلوڈ اللہ تعالیٰ کو ہے دعا سجدے میں وہ یہ ہے. اب یہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تبھی ان سے مروی ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب کہ سجدے میں بے شمار دعائیں سکھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو ربی انی ظلمتو ربی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. کیا ہے ٹرانسلیشن؟ او مائی لارڈ آئی ہیو ڈن رانگ, مائی لارڈ فارگیو می فار نن فارگیو سنس بٹ یو. تو یہ بہت خوبصورت دعا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی صحیح مسلم میں, بہت ہی جامع امیزنگ دعا. اللہ مغفر لی ذنبی, ٹرانسلیشن بہت آسان ہے, اللہ مغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. کلہ, کل کے کل, کلہ کل کے کل, all of them, دکہ و جلہ, small and large, گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ, و اولہ و آخرہ, پرانے گناہ پچھلے گناہ. اب دیکھیں جو بندہ یہ دعا کر رہا ہے اس نے جو پچھلی نمازیں مس کی ہیں انشاءاللہ سجدے میں جا کے اللہ معاف کر دے گا. اولہ و آخرہ, پرانے میرے جتنے گناہ, و آخرہ جو آنے والی زندگی کے, سبحان اللہ, یعنی وہ بھی آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. وعلانیتہ وسرہ, جو میں نے پبلک میں کیے یا جو میں نے چھپ کر کیے. اب یہ آپ اتنی فیل سے پڑھیں سجدے میں جا کے تو مزہ آ جاتا ہے نماز کا, اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, کنٹینٹمنٹ ملے گی, ہیپینس ملے گی, کیونکہ آپ جب سلام پھیرو گے آپ کو تسلی ہوگی کہ میں گناہ معاف کروا لیے انشاءاللہ اپنے اللہ سے. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہ مغفر لی ذنبی بہت آسان ہے, اللہ مغفر لی ذنبی, کلہ کل کے کل, دکہ و جلہ, اسمال اینڈ لارج, و اولہ پچھلے, و آخرہ آنے والے, و علانیتہ علانیہ, و سرہ سر مخفی یا چھپے ہوئے, سرہ چھپے ہوئے. یہ دعا ثابت ہے. پھر یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو اس کو اسمال چھوٹا کر کے بتاتا ہوں کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کیا یہ معاملہ ہے. تو دے ول بی نون بائی دیئر ٹریس مارکس آف پروسٹریشن. اصل میں جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا. کچھ لوگ پل صراط کراس کرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے خدا نخواستہ, کیونکہ ان کے اعمال اتنے سٹرونگ نہیں ہوں گے. تو جب ان کو دیکھا جائے گا کہ کچھ ان کا ماتھا چمک رہا ہے تو ان کو نکال لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتھا اس لیے چمک رہا تھا کیونکہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے دنیا میں, لیکن اعمال اتنے سٹرونگ نہیں تھے کہ پل صراط کراس کر سکیں, لیکن ان کو نکال لیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کی جگہ پر حرام ہے. یعنی اتنا زبردست یہ ایکٹ ہے سجدہ کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی اس جگہ کو. کمپنی آف رسول اللہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو انسان کثرت سے سجدے کرے گا تو قیامت والے دن بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جنت الفردوس میں بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی. ایکسیپٹنس آف دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار سجود گو ٹو گریٹ لینتھس ان میکنگ دعا ان اٹ ایز اٹ از لائکلی دیٹ یور دعا شیل بی آنسرڈ. لمبا لمبا سجدہ کرو, بہت لائکلی ہے تمہاری دعا سجدے میں قبول کی جائے گی, ٹھیک ہے. اور کنوکشن کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرو. اس کے بارے میں سفیان بن عیینہ کا ایک کوٹ ہے میرے سامنے, وہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور ایول یو نو اباؤٹ یور سیلف شوڈ ناٹ پریونٹ یو فرام میکنگ دعا بیکاز اللہ ایکسیپٹیڈ دی دعا آف دا ورسٹ آف کریشن. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب جاؤ
تو اس کنوکشن کے ساتھ جاؤ کہ اللہ میری کنفرم دعا قبول کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ورسٹ آف کریشن کی دعا بھی قبول کی ہے. کب؟ ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تا قیامت چھوٹ دے. ٹھیک ہے، جب وہ اس نے چیلنج کیا، کفر کیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں انہیں گمراہ کروں گا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں ملے گی تو پھر نہیں یہ معاملہ ہوگا، تو اس نے مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی، یعنی اس کی دعا قبول کی. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا، خدا نخواستہ ابلیس ورس ہے. اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سنے گا.